آئی سی جے ایک عالمی عدالتی برائے انصاف ایک ادارہ ہے. نام کو تو جناب عالمی ادارہ ہے، عالمی عدالت برائے انصاف ہے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اس طرح کے عالمی ادارے کیوں فنکشنل نہیں ہیں. کیا ان کی آنکھیں اور کان نہیں ہیں؟ فلسطین میں جو ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، کیا یہ اس کے اوپر توجہ نہیں دے سکے؟ کیا اس کے اوپر نوٹس نہیں لے سکے؟ یہ ایک بہت بڑا نشان ہے، سوالیہ نشان ہے اس عالمی عدالت کے اوپر اور دیگر عالمی اداروں کے اوپر. آئی سی جے جون سی ہے، یہ ایک بالخصوص مسلمانوں کے اوپر جب مظالم ہو رہے تھے فلسطین کے اوپر، ایک لمبی تان کر اپنے ضمیر کے ساتھ یہ سو رہی تھی. اس کے ضمیر کو آ کے ساؤتھ افریقہ نے انیشیٹو لیتے ہوئے اس کے ضمیر کو جھنجھوڑا، اور اس کا ضمیر جھنجھوڑنے کے اوپر تھوڑا سا ایکٹیو ہوا، اور اس کے اوپر جب اس نے ایک سماعت کی، ایک مختصر سا فیصلہ دیا کہ فلسطین کے اندر جینوسائیڈ کو روکا جائے. اور یہ مکمل ایک جو ایک اس میں ججمنٹ ہے، اس کے اندر یہ نہیں کہا کہ ان کے اوپر ظلم و بربریت کے جو پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جو جنگ اس کے ساتھ جاری ہے، اس کو جنگ کو بند کیا جائے، جنگ بندی کی جائے. صرف ایک مختصر سا فیصلہ دیا ہے کہ جینوسائیڈ کو روکا جائے. آپ کو یہ بتا دیں کہ فلسطین کے اوپر تقریباً 7 اکتوبر سے اب تک 4 ماہ ہو چکے ہیں. 4 ماہ سے وہاں پہ جو خوفناک بمباری کی جا رہی ہے، اس میں ہزاروں کی تعداد میں خواتین، مرد، بچے، بوڑھے لقمۂ اجل بن چکے ہوئے ہیں. 26,000 کے قریب کیجولیٹیز ہو چکی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو چکے ہیں، 19 لاکھ بے گھر ہو چکے ہیں. 70% غزہ جو ہے کھنڈرات کی شکل اختیار کر چکا ہوا ہے. اور ان تمام اس فیصلے کے اوپر نیتن یاہو اس آئی سی جے کی صرف مذمت کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا فیصلہ دے دیا ہے، ایون کہ اگرچہ انہوں نے کوئی جنگ بندی کا اس میں کوئی مطالبہ نہیں کیا. تو دوسری جی اہم خبر یہ ہے کہ نواز شریف نے مسلسل جو کرٹیسزم ان کے اوپر ان کی جماعت کو لے کے جاری تھا، منشور کے حوالے سے انہوں نے آج بڑی خوشائند بات ہے کہ ایک مارٹونک اجلاس منعقد کیا، اور حسب وعدہ انہوں نے وہ منشور کا آج اعلان کر دیا. اس منشور کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ پاکستان کو نواز دو. اس نواز دو کے پاکستان کو نواز دو کے نام سے اس کا عنوان رکھا ہے، اور اس اجلاس کی صدارت میاں نواز شریف نے کی اور دیگر قائدین اس میں شریک تھے. اس میں جو منشور انہوں نے پیش کیا، اس میں انہوں نے کہا جی ہم اس منشور کے کچھ مندرجات ہیں، وہ میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. کسان کی خوشحالی، موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے ملک پاکستان کو محفوظ کرنا، نیب کا خاتمہ، عدالتی اصلاحات، مہنگائی کا خاتمہ یعنی مہنگائی میں کمی اور اس کا خاتمہ، اور ان تمام نکات پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کونسل کا قیام جو اس پہ نظر رکھے گی اور ڈے بائی ڈے جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس کے اوپر نظر رکھے گی، اس کو فوکس کرے گی. آئینی، قانونی، عدالتی اور انتظامی اصلاحات کی جائیں گی. پاکستانی مسلم لیگ کا عوام سے وعدہ ہے کہ ترقی میں حصہ داری. اور پھر آگے انہوں نے مزید جو ان کے نکات ہیں وہ یہ ہیں کہ تعلیمی انقلاب کا آغاز کیا جائے گا، سستی اور زیادہ بجلی فراہم کی جائے گی، سرحدوں کے پار امن کا پیغام دیا جائے گا، صحت عامہ کی تشکیل 9 اور ڈیجیٹل ترقی کا آغاز کیا جائے گا. پاکستان اپنے معماروں اور مزدوروں کے حقوق اور ان کی خوشحالی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون سرگرم ہوگی. اور اس کے علاوہ پاکستان میں فلم، ڈرامہ، میوزک انڈسٹری کے نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور اس میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں سے مل کر پاکستان کی تعمیر نو کی جائے گی. خاندانی بہبود آبادی کے اوپر فوکس کیا گیا ہے اس منشور کے اندر. سیاحت کی تشکیل 9 اور برآمدات سے ڈالیں، تجارت میں جان اور کارگو اور ٹرانسپورٹیشن کا انضمام. یہ مختلف نکات ہیں جس کے اوپر جو پاکستان مسلم لیگ نے اپنے منشور میں اس کا ذکر کیا. اس کا تفصیل سے اگر آپ جائزہ لینا چاہتے ہیں تو ان کے ویب سائٹ پہ جا کے اس منشور کو آپ تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں. آصف زرداری جو بابا جمہوریت کے نام اور ڈیل میکر کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے ابھی سے اپنے تجوریوں کے دروازے جو ان سے ہیں پاکستان کے آزاد امیدواروں کے اوپر کھول دیے ہیں. آزاد امیدوار، اور یہ جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں اس میں تحریک انصاف کے بھی اگر شامل کر لیے جائیں، کیونکہ بلے کا نشان تو ان کو ملا نہیں ہے. اب 65% یہ آزاد امیدوار ہیں جو پاکستان کی انتخابی جو سیاست، انتخابی جو میدان سجنے جا رہا ہے 8 فروری کو، اس کے اندر یہ حصہ لے رہے ہیں. اور بعدی نظر میں ان تمام آزاد امیدواروں کا اور تحریک انصاف کے امیدواروں کو لے کر بڑا کروشیل ڈیسائسو رول ہوگا. آئندہ کی قانون سے اپنا
قانون ساز اسمبلی جو بننے جا رہی ہے، جو پارلیمنٹ بننے جا رہی ہے، جو حکومت بننے جا رہی ہے، اس کے اندر ان کا بڑا کروشل رول ہوگا، بڑا ڈیسائزو رول ہوگا. اور اسی وجہ سے زرداری صاحب نے ابھی سے ان تمام امیدواروں کے اوپر اپنی نظریں فوکس کر لی ہیں، اپنی تجوریوں کے دروازے کھول دیے، ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی ہے. اور سندھ میں تو وہ حکومت بنانے جا ہی رہی ہے پیپلز پارٹی. اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بعضی نظر میں کہ وہاں بھی پی پی کی حکومت بننے جا رہی ہے. جیسا کہ وہ سرفراز بگٹی وزیر داخلہ تھے اس نگران حکومت میں، انہوں نے استعفیٰ دے کے پاکستان پیپل پارٹی بلوچستان میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اس کا مطلب کچھ چیزیں جو سی ہیں ان کو ایکسپوز ہو چکی ہیں، ان کو پتہ چل چکا تھا، تو اس لیے وہ اس وزارت کی کرسی کو لات مار کے پاکستان پیپل پارٹی میں شامل ہو گئے. اور بلوچستان میں بھی بعض نظر میں پاکستان پیپل پارٹی حکومت بناتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. اور الیکشن سے پہلے تحریک انصاف کی وکٹیں گرنی شروع ہو چکی ہیں. پہلی وکٹ میں محمد وسیم جو کہ مریم نواز کے مد مقابل کنٹسٹنٹ تھے، وہ ان کے حق میں دستبردار ہو گئے اور سینکڑوں اپنے حامیوں کے ساتھ مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اور یہ سلسلہ جاری ہے. آج سیف اللہ ابرو جو کہ سینیٹر تھے سینٹ میں تحریک انصاف کے، جس میں عمران خان نے اپنے ساتھیوں کی ناراضگی مول لی تھی، اس کے باوجود ان کو سینٹ میں بھیجا. آج وہ عمران خان کو ان حالات کے اندر چھوڑ کے وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. تو یہ تحریک انصاف کی وکٹیں جو ان کی ہیں گرنی شروع ہو چکی ہوئی ہیں. اور سائفر کیس کے حوالے سے عمران خان نے کہا کہ میں یہ سائفر کیس جو ہے یہ فکس میچ بن چکا ہوا ہے. اس میں نجم سیٹھی کے بارے میں انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نجم سیٹھی نے اپنے پروگرام میں کہا کہ 5 فروری سے پہلے مجھے سزا دے دی جائے گی. اور اس میں ان سے پوچھا جائے، آپ کو پتہ کہ نجم سیٹھی کس اسپوکس پرسن ہیں، ان کو کہاں سے اشارے ملتے ہیں، ان کو عدالت کے کٹہرے میں لایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ انفارمیشن کہاں سے ملی اور کس بنیاد پہ انہوں نے یہ بات کی کہ مجھے 5 فروری سے پہلے سزا ہونے جا رہی ہے. مزید صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بدترین طریقہ کریک ڈاؤن تحریک انصاف کے ورکروں کو لے کے جاری ہے، ان کے قائدین کو لے کے. اور اس میں عوام کی آزادی اور ان کے بنیادی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے اور ان کو متاثر کیا جا رہا ہے اور انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اور ان کے جب وکلا سماعت میں اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا، انہوں نے آج نہیں پیش ہوئے عدالت میں، تو انہوں نے کہا کہ میرے جو وکلا ہیں وہ اپنی کانسٹیچوئنسیز میں ہیں اور وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، وہاں ان انتخابی سرگرمی مصروف ہیں. تو امید ہے کہ نیکسٹ سماعت پہ وہ جو سا ہے وکلا میرے اس سماعت پہ حاضر ہو جائیں گے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ مجھے روزانہ کی بنیاد پر میرا ٹرائل کیا جا رہا ہے، روزانہ میری سماعت ہو رہی ہے، جبکہ دوسری طرف نواز شریف کو روزانہ کی بنیاد پر ریلیف ملتا جا رہا ہے. اور پھر بھی وہ اسٹیبلشمنٹ سے اس چیز کی امید لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور نظریں لگائے بیٹھے ہیں کوئی ویگو ڈالا آئے ان کو الیکشن کے اندر ان کا بھرپور ساتھ دے اور ان کو انتخابات جتا کے وزیر اعظم کی سیٹ پہ بھی ان کو بٹھا دے. اور مزید انہوں نے کہا یہ ویگو ڈالا جناب یہاں ہی نہیں بلکہ کے پی کے میں بھی یہ بڑا سرگرم ہے. وہاں پہ اس نے وہاں کے پی کے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کر دیا، وہاں پہ 2 پارٹیوں کو تشکیل دے دیا گیا ہے تحریک انصاف کو شکست دینے کے لیے. ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے صحافی نے عمران خان سے کہا کہ آپ اپنے یہ تحفظات، اپنے یہ معاملات آپ صدر پاکستان کے آگے کیوں نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان کے آگے میں کیسے رکھوں، ان کی کون سنتا ہے، ان کی تو سنتا ہی کوئی نہیں، اس لیے میں ان کے آگے یہ معاملات کیا رکھوں میں. انہوں نے کافی مایوسی اور بددلی کا اظہار کیا اس معاملے کے اوپر. اور اس کے عمران خان کے کیس کے حوالے سے محمد بشیر جو ان سے ہیں جو ان کے کیس کی سماعت کر رہے ہیں، اس میں وہ 14 جنوری سے اپنا 24 مارچ تک وہ ایک لمبی رخصت پر جانا چاہ رہے تھے. اس کی درخواست انہوں نے دی چھٹی کی، اور ان کی اس درخواست برائے چھٹی جو رخصتی کی تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا اور اس کو قبول نہیں کیا گیا، اس کو منظور نہیں کیا گیا. لہذا وہ اپنا سماعت کو جاری رکھیں گے. اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے، آج بڑی پریشان کن خبر ہے کہ صوبہ سیستان جہاں پاکستان نے جوابی کارروائی کی تھی ایران کے صوبے پہ، جہاں کارروائی کی تھی پچھلے دنوں ایران نے جو حملہ کیا تھا پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں، اس کے جواب میں پاکستان نے وہاں کارروائی کی تھی. اور وہاں آج پتہ چلا ہے کہ تقریباً پاکستان کے 9 مزدوروں کو قتل کر دیا گیا ہے، جو کہ انتہائی قابل مذمت چیز ہے. یہ انتہائی پریشان کن ہیں. یہ وہاں پہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، ان کے محرکات جاننے کی کوشش کرنی چاہیے وہاں ایران کی حکمرانوں کو. یہ کیوں اور کیسے ہوا؟ اتنی بڑی تعداد میں پاکستانی مزدوروں کا قتل عام، اس پر پاکستان نے شدید مذمت کی ہے.
اور فوری تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا ہے، اور پاکستان اس سنگین قسم کے معاملے کے اوپر اپنی نظریں لگائی ہوئی اس نے، اور اس معاملے سے پوری طرح آگاہ ہے۔ تھینک یو۔